रहीम अज़ीज़ों और मेरा चैनल पसंद करने पर मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। आप क्लिप देखते हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। क़ब्ल इसके कि कोई मौज़ू के ऊपर गुफ्तगू की जाए, एक जुमला मैं आपको बताने की इजाज़त चाहूँगा कि किसी ने किसी से पूछा था कि इल्म में और माल में क्या फ़र्क है। तो जवाब ये आया था कि माल खर्च करने से कम हो जाता है, इल्म बढ़ाने से बढ़ता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको, क्योंकि मैंने ज़्यादातर कोशिश ये की है कि कुरान मजीद की जो आयतें हैं उनके मफ़हूम को जो मुझ तक पहुँचे हैं उलमा के ज़रिए, स्कॉलर्स के ज़रिए, तो वो मैं मुंतक़िल कर सकूं। ऐसे ही एक क्लिप मेरे पास कल आई थी और वो मुख्तसर थी मगर बड़ी जामे थी। जामे मतलब है बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की थी, टू द पॉइंट की थी, बेहतरीन थी। उन्होंने कहा कि चैनल पे या आम ज़िंदगी में जब लोग इतने परेशान हाल हैं, वबाई अमराज फैले हुए हैं, मुलाज़मतें ख़तरे में हैं, माली तौर पर परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, सब है, तो वहाँ तबलीग की फ़ुर्सत किसको है कि तबलीगी बातों पे तवज्जो दे और 5-5 मिनट 10-10 मिनट उस क्लिप को देखे और सुने कि उसमें अल्लाह रसूल ने क्या कहा है। और ये बात भी सही है, ये बात भी इसलिए सही है कि जब हम ये देख लेते हैं कि कहने वाले ने बात तो बड़ी अच्छी की है मगर ये ख़ुद उस पर अमल नहीं करता है, तो उस बोलने का तासुर जो है सुनने वाले पे नहीं पड़ता है। सबसे पहले वो ये देखेगा कि बोलने वाले की शख्सियत मुस्बत है या मनफी है, यानी कैरेक्टर वाइज किरदार के हिसाब से बोलने वाला सच्चा है या झूठा है। पहली बात तो ये कि अपना किरदार मनवाएगा, फिर जो वो बात बोलेगा तो लोग शायद तवज्जो दें और सुनें। मगर उन्होंने क्लिप में बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने कल ही देखी थी वो क्लिप, तो मैं नाम कोट नहीं कर पा रहा हूँ, मगर ये ज़रूर कहूँगा। उन्होंने ये कहा कि अगर आप फ़ौरन, आपसे मतलब है स्कॉलर्स, उलमा, ख़तीब, मुकर्रिर शुरू हो जाते हैं तबलीग करने के लिए कि कुरान में ये आयत आई है और ये कहा है अल्लाह ने, और कौम समूद पे ये हुआ, कौम आद पे ये हुआ, तूफ़ान नू इस तरह से सब दुनिया गर्क हो गई, जो कश्ती में सवार थे वो बच गए, और दश्ते लूत उलट दिया गया, और कुरान में ये है और वो है, वो है, वो है। आप तबलीग करके तो चले जाते हैं, मगर आपने ये कभी देखा है या आपने कभी ये पूछा है कि तुम्हारे घर में कोई फाका तो नहीं है, तुम्हारे घर में कोई माशी बदहाली तो नहीं है, तुम्हें किसी मुलाजमत की ज़रूरत तो नहीं है, तुम्हें किसी रकम की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कोई बीमार है और मैं तुम्हारे घर में इयादत के लिए नहीं आया हूँ। यानी मैंने ये कौल भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है कि अगर शिकम खाली हो, शिकम यानी पेट खाली हो, तो इबादत भी मुसल्ले पे खड़े होकर खुशू व खुशू के साथ नहीं की जा सकती। अगर वो खाना खाए हुए होगा, रोज़े की बात और है, रोज़े की बात और है, मगर आम ज़िंदगी में अगर उसका या उसकी फैमिली का, उसके बीवी बच्चों का पेट खाली है और आप उसको तबलीग करने चले हैं, तो वो क्या आपकी तबलीग को वक्त देगा, वो क्या आपकी तबलीग को सुनेगा? वो तो पहले अपने ज़रिया माश की तलाश में घर से निकलेगा। वो धक्के खाते हुए कभी चंची पे जाएगा, कभी कोचिस पे जाएगा, कभी बसों पे सफ़र करेगा, कभी पैदल सफ़र करेगा, फिर हाँफते काँपते वो वहाँ पहुँचेगा, दिन से लेके शाम तक खटेगा, उसका अजर उसको नहीं मिलेगा, 2 वक्त की रोटी का पैसा लाएगा, फिर घर वालों को देगा, वो तो इस तरह घर चलेगा। और जिसके यहाँ फाके हो रहे हैं, जिसके यहाँ कोई मैन पावर नहीं है, जिसके यहाँ कोई
کمانے والا نہیں ہے، جس کے یہاں کوئی ذریعہ معاش کا سبب بننے والا فرد نہیں ہے، تو اس کا گھر کیسے چلے گا؟ اور آپ چلے ہیں تبلیغ کی باتیں کرنے کے لیے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر میں راسخون فی العلم پہ بات کروں، اگر میں اوتی العلم پہ بات کروں، اگر میں اہل الذکر پہ بات کروں، اگر میں راسخون فی العلم اور اولو الالباب اور اوتی العلم اور اولو الامر پہ گفتگو کروں تو کون سنے گا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے گھر کا ذریعہ معاش تلاش کرے گا کہ میں اپنے گھر والوں کا شکم تو بھر سکوں، جو بیمار ہیں اس کے لیے دوا دارو تو کر سکوں، اس کا علاج کا انتظام تو کر سکوں، پہلے وہ اس میں وقت دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں نے کلپ بنائی والجوع والخوف، میں نے کلپ بنائی راسخون فی العلم جو علم میں راسخ ہیں، اور میں نے بے شمار کلپس بنائی ہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دوں گا، جو اللہ کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب، مگر حقوق العباد کو نہیں معاف کروں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خون بہا اسلام میں جائز ہے کہ اگر ورثہ خون بہا لے لیں گے تو جو ظالم ہے، جو مجرم ہے، وہ بری ہو جائے گا خون بہا لینے سے، یہ ہے۔ اور پروردگار عالم نے پھر یہ کہا ہے کہ میں شرک جو ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم اس لیے کہتے ہیں حق اللہ کا ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے، عبادت اللہ کی جائے، اور وہ حق ہم کسی اور کو دے رہے ہیں، تو یعنی ہم اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں کہ اس کو اپنا معبود جان رہے ہیں جو ہمارے گھر کو چلا رہا ہے اور ہمیں رقم دے رہا ہے، یعنی ہم اس کے گرد صبح سے شام تک طواف کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ دیکھیے مالی تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صدقے میں اور خیرات میں فرق ہے۔ صدقہ اپنی جان کے لیے دیا جاتا ہے، اپنے بیوی بچے، اپنے اولاد، اپنے آئزہ کی طرف سے صدقہ نکالا جاتا ہے، اور خیرات فی سبیل اللہ نکالی جاتی ہے کہ یہ رقم میں خرچ کر رہا ہوں یا یہ اجناس میں خرچ کر رہا ہوں راہ خدا میں قربتاً الی اللہ، اللہ اس کو خیرات کو قبول کرے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ تو مجھے وہ ان صاحب کی، مولانا کی وہ کلپ اس لیے بہت پسند آئی تھی جو میں یہ کلپ بنا رہا ہوں کہ آج صبح میں نے ایک خبروں میں ایک نیوز یہ بھی سنی کہ فلاں فنکار ہے اور اس کے ویورز جو ہیں وہ 1 ارب سے بھی بڑھ کے ہیں، 1 ارب سے بھی بڑھ کے ہیں، یعنی لوگ گانا سن رہے ہیں، لوگ رقص دیکھ رہے ہیں، لوگ جو آج کل کلپس بنائی جا رہی ہیں ہنسی مذاق پہ، گانوں کے اوپر رقص ہو رہے ہیں، موسیقی ہے، اس کے ویور زیادہ ملیں گے۔ علماء کرام یا پڑھے لکھے یا وہ لوگ جو علمی باتیں قرآن کی کر رہے ہیں، حدیث کی کر رہے ہیں، اس کے سننے والے کم ہیں، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا علمی باتیں تو کر رہا ہے اور حدیث اور قرآن کو کوٹ کر رہا ہے، مگر عمل میں یہ خود نل بٹا نل ہے۔ اس سے اگر جاؤ 5 روپے مانگنے کے لیے تو یہ بالکل بھی نہیں دے گا، یہ چڑھا دے گا، یہ جو ہے تبرکات میں تو اپنا پیسہ لگائے گا ائمہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو اور رسول کو خوش کرنے کے لیے، مگر کوئی تنگ دست اگر جاتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ اگر وہ کہے گا کہ مجھے کہیں ملازمت پہ لگوا دیں کہ مجھے ملازمت کی ضرورت ہے، تو کبھی نہیں آئیں گے کام۔ ہاں اگر کام کرتے ہیں تو اپنی کمیونٹی بیسس پہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو کمیونٹی بیسس ہے اس کے اوپر کرتے ہیں۔ کوئی اپنا اگر پنجابی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، تو یہ اپنی لسانی بنیاد پہ ایک دوسرے کی مدد کر دیں گے، مگر اگر اہل تشیع بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا چکر نہیں ہے۔ اس میں کوئی خوجہ ہیں، کوئی جو ہیں وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امروہہ کے ہیں، کوئی کھجوے کے ہیں، کوئی بہار کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں اماموں کا ماننے والا ہوں یا کوئی ایکس وائی ماننے والا ہے، کوئی ایکس وائی زیڈ، وہ جائے گا اپنی حاجت لے کے تو پہلے تو وہ کمیونٹی چیک کریں گے، کمیونٹی پہ پورا اترتا ہے تو پھر کچھ کریں گے، وگرنہ نہیں کریں گے۔ تو میسیج یہی ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کلپ کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ علم آگے بڑھانے سے بڑھتا ہے، مال استعمال کرنے سے گھٹتا ہے۔ اور قرآن پاک میں جو سورہ
بقرہ ہے جو دوسرا سورہ قرآن کا، اسی پہ بات کو میں ختم کر رہا ہوں. اس میں پارہ الف لام میم ہے پہلا پارہ، اور سورہ بقرہ میں تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، تفصیل سے رشوت پہ بھی ہوئی ہے، سود پہ بھی ہوئی ہے، حرام حلال پہ بھی ہوئی ہے. اور یہ بہت بڑا سورہ ہے، بہت بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے جو تم کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں ہو، اور جو تم کرتے ہو وہ تم کہتے نہیں ہو. اسی کو منافقت کہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.